کہ بنی اسرائیل کو کیا کروایا جا رہا ہے؟ نعمتوں کی یاد دہانی اور چند احکامات۔ کیا عہد پورا کریں، جو وعدہ کیا اسے پورا کریں، کیا کریں، حق کو باطل کو نہ ملائیں، یہ نہ کہ ایک بات سچی ہے یا ایک معاملہ سچا ہے اس کے ساتھ غلط بات کو ملا دیا جائے، غلط معاملے کو ملا دیا جائے۔ اس سے کیا ہوتا ہے، ایسی انفارمیشن جاتی ہے علماء کرام کے تھرو پبلک میں جو کہ بے راہ روی کا ذریعہ بنتی ہے۔ تو حق و باطل کو نہ ملایا جائے۔ نماز و زکوٰۃ کی پابندی، ٹھیک ہے جی، نماز ادا کریں اور ساتھ میں کیا، اس کے بعد زکوٰۃ کی پابندی بھی کریں۔ جو بھی شرع نصاب کو پہنچتا ہے اسے اپنے مال میں سے زکوٰۃ دینا ضروری ہے۔ اس کے بعد پھر ہے جی بنی اسرائیل کا دوسروں کو نیکی کا حکم دینا اور اپنے آپ کو بھلا دیں، ٹھیک ہے۔ یہ کرائٹیریا ہر ایک کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ کیا ہم جو دعوت کسی کو نیکی کی طرف دے رہے ہیں وہ خود کو عمل ہم کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر خود ہم خود کر نہیں بھی پا رہے تو پھر بھی ہمارا دعوت نہ دینا نہیں بنتا، ہم نے پھر بھی دوسروں کو نیکی کی دعوت کا حکم دینا ہی ہے۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ہمیں یاد رکھنا ہے۔ صبر اور نماز سے مدد حاصل کرنے کا حکم، سب سے جو بہترین جو ہے کسی بھی موقع پر اگر اسٹریٹجی اپلائی کی جا سکتی ہے، صبر سے بہترین نہیں ہے اور نماز سے بہترین کوئی اور اسٹریٹجی نہیں ہے، ان دونوں کا کوئی آلٹرنیٹ ہے ہی نہیں۔ یا تو ہم صبر کے ساتھ سیف ہو سکتے ہیں یا پھر نماز کے ساتھ ہمیں پروٹیکشن مل سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا جب قرب نصیب ہوگا تو ہر قسم کی ڈپریشن خود بخود دور ہو جائے گا۔ آگے پڑھتے ہیں جی آیا نمبر 40 کی طرف انشاءاللہ۔ یا بنی اسرائیل، اے بنی اسرائیل، اذکروا، یاد کرو، نعمتی، میری نعمت کو، التی، وہ جو، انعمت، انعام کی میں نے، علیکم، تم پر، فاوفوا، اور پورا کرو، بعہدی، میرے عہد کو، اوفی، میں پورا کروں گا، بعہدکم، تمہارے عہد کو، وَإِيَّايَ، اور صرف مجھ سے ہی، فارہبون، بس ڈرو مجھ۔ جب آپ ترجمہ یاد کر لیتے ہیں اللہ کے کرم سے تو پھر جب آپ اس سیکوینس میں پڑھتے ہیں نا اس کو، یہ ساتھ ہی عربی ساتھ ہی اردو، ایسے نہیں لگے جیسے کہ آپ سپلیٹڈ فارم ہے، تو آپ کا ایک جو انڈرسٹینڈنگ اور فہم کا لیول ہے بہت بڑھ جاتا ہے۔ انشاءاللہ آپ کے لیے خاص طور پر یہ والی لائن ایڈ کی گئی ہے تاکہ آپ کے ترجمے کو یاد کرنے میں مزید آسانی ہو۔ جب آپ یہاں سے یاد کر لیں پھر اس کے بعد یہاں پر بھی آ کر دہرائیں، اس کے بعد سلیس ترجمے کو بھی ایک بار دیکھیں با محاورہ کو، اور اس کے بعد پھر پلین مصحف لے کر اس کے اوپر سے پڑھ کر دیکھیں کہ آپ کو کتنا ترجمہ زبانی یاد ہو گیا ہے۔ تو کیا کہا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، میرے احسان یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور تم میرا عہد پورا کرو، میں تمہارا عہد پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرا کرو۔ اب آپ کے سامنے ہے جی یا بنی اسرائیل، یا جو ہے حرف ندا ہے، ٹھیک ہے جی، یا حرف ندا ہے جو پکارنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور آگے ہے جی بنی۔ تو بنی جو ہے اس میں کس طرح سے آئی ہے تبدیلی، کے پہلے بنونا تھا پھر بنینا بنا، اور اس کے بعد مزید ہلکا ہونے کے بعد یہ بنی بن گیا، ٹھیک ہے۔ اور عربی زبان میں جو ہے بنین یا بنون بیٹوں کو کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسرائیل کا جو معنی ہے وہ ہے عبداللہ کے معنی کی طرح، اسرا عبد کے لیے آتا ہے اور ایل جو ہے اللہ کے لیے۔ عبرانی زبان کا یہ لفظ ہے اور عربی میں اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عبداللہ کی طرح، اور اس کا مطلب ہوتا ہے کہ چنا ہوا بندہ، اور یہ لقب یعقوب علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے اور اسحاق ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے، اور اس طرح سے آگے سو آن جو ہے وہ چلتا ہے۔ تو جہاں تک یہ بات ہے اس نام کی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو دیا گیا، تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ اسرائیل بیسیکلی عبرانی زبان کا لفظ ہے، اور اس کا اسرا کا مطلب ہے عبد، مطلب بندہ، اور ایل کا مطلب ہے، ایل بھی عبرانی زبان میں کسے کہتے ہیں؟ اللہ کو۔ تو یہ کیا بن گیا؟ عبداللہ۔ اور اسرائیل کس کا جو ہے خطاب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام کا جو دوسرا نام ہے وہ کیا ہے؟ مطلب پہلا نام یعقوب علیہ السلام ہے اور دوسرا نام ہے اسرائیل، ٹھیک ہے جی۔ تو یہ دو نام ان کو دیے گئے ہیں، اور ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ انبیاء میں دو انبیاء ہیں جن کو دو نام دیے گئے ہیں، ایک ہے یعقوب علیہ السلام، ان کو اسرائیل کے نام سے دوسرا نام دیا گیا، اور دوسرے ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام، ان کا نام جو ہے ایک ان کا نام ہے عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرا ان کا نام ہے جو مسیح علیہ السلام ہے، اور جو باقی ہم سنتے ہیں خلیل اللہ اور کلیم اللہ وغیرہ، وہ جو ہیں القابات کے طور پہ استعمال ہوتے ہیں۔ تو یہ ڈسکرپشن ہم نے دیکھ لی کہ اصل میں جو ہے یہ بنونا سے بنینا تھا، ٹھیک ہے،
اور اس کے بعد یہ کیا ہوا کہ بنی بن گیا، اور اس کے معنی کیا ہے؟ بنانا اور تعمیر کرنا، ٹھیک ہے جی۔ اور اسرائیل کو ہم نے دیکھا کہ یہ عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی عبداللہ کے ہیں، اسرا بمعنی عبد، ایل بمعنی اللہ، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے نام کے حوالے سے ہے۔ اور قرآن کریم نے یہود کو بنی یعقوب کی بجائے بنی اسرائیل کہا ہے۔ اس میں حکمت یہ ہے کہ یہود کو اپنے لقب ہی سے معلوم ہو جائے کہ وہ عبداللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے ایک عبادت گزار بندے کی اولاد ہیں، لہٰذا انہیں بھی انہی کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آپ کے سامنے آ جاتا ہے اذکرو کی طرف بڑھتے ہیں، ذال، کاف اور را جو ہے اس کا روٹ بنتا ہے، ٹھیک ہے۔ کسی بات کو یاد کرنا، خواہ وہ بھولنے کے بعد ہو یا بغیر بھولے، ٹھیک ہے۔ ذکر دل سے بھی ہوتا ہے اور زبان سے بھی ادا ہوتا ہے، اسی طرح سے یاد دل میں ہوتی ہے اور زبان سے بھی اس کا اظہار کیا جاتا ہے۔ تو یہاں کہا گیا ہے تم یاد کرو، اصل میں دل سے یاد کرنے کو جو کہتے ہیں نا وہ ذکر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اذکرو کے معنی یہ بھی ہے کہ تم شکر کرو، کیونکہ جو نعمت کا ذکر کرنا ہی تو شکر ہے کہ جی، نعمت کا جب ہم ذکر کر رہے ہوتے ہیں وہی تو شکر کہلاتا ہے۔ پھر آگے آپ کے سامنے ہے نعمتی، میری نعمت، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو ہے نا یہ اسم جنس ہونے کی وجہ سے اس کا جو نعمت کا جو لفظ ہے نا واحد اور جمع دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، کیونکہ بنی اسرائیل پر کوئی ایک نعمت نہیں تھی بلکہ بہت ساری نعمتیں تھیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ میری نعمتیں، میرے احسان یہ یاد کرو، اور تمام جو بھی احسانات اور نعمتیں دی گئی تھی وہ یہاں پر مراد ہیں جو یہود پر کیے گئے، مثلا آل فرعون کی غلامی سے نجات اور فرعون کو غرق کرنا، پتھر میں سے چشموں کا جاری ہونا، بغیر کسی محنت و مشقت کے من و سلوہ جیسی مزیدار مطلب غذا کا بندوبست ان کے لیے کیے جانا، اور بنی اسرائیل میں سے انبیاء اور رسولوں کو مبعوث کرنا، اور پھر کیا؟ کنگڈم عطا فرمانا، سلطنت و بادشاہت عطا فرمانا۔ اور اس کے بعد اللہ تی آپ کے سامنے ہے وہ اسم موصول ہے، یہ ملتے جلتے کچھ الفاظ بار بار آئیں گے، الذی، الذین، اللہ تی وغیرہ، ٹھیک ہے۔ اور یہ یوزلی جوڑنے کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ پیچھے آپ کی بات چل رہی ہے کہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمت، پھر آگے بات ہو رہی ہے اللہ تی، اے بنی اسرائیل یاد کرو میری نعمت کو، اللہ تی وہ جو، پھر آگے کنٹینیو ہو رہی ہے مزید بات کہ انعمت، انعام کی، تو اب یہ جو بات ہے آگے انعمت کی، انعام کی میں نے، ٹھیک ہے۔ اس میں یہ نعمت جو ہے احسان کے لیے بھی آتا ہے، یہ جو نعمت کا لفظ ہے، اور عطا کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور سم ٹائم اسے ایز اے بخشش کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ علیکم آپ کے سامنے علی پلس کم کا جو کمبینیشن ہے، اور اس سے مراد ہے کم کی جو وضاحت ہے جاتی ہے بنی اسرائیل۔ اوفو یہاں پر ہے جی اوفو، واو، فا اور یا سے، اور مطلب کیا ہے جی؟ وفا کرنا، اور وفا کا لفظ آتا ہے کسی شرط، عہد، منت، جو منت ہوتی ہے یا منت ہوتی ہے، نظر، ناپ تول کے پورا کرنے وغیرہ کے لیے بھی، خواہ یہ وعدہ میں شمار ہو اور خواہ ناپ تول وغیرہ میں شمار ہو، ملٹیپل میننگ آ جاتا ہے۔ پھر اس کے بعد آگے ہمارے پاس آ گیا فرحبون، رحبا، اور رہب کہتے ہیں شدت خوف کو، ایسا ڈرنا جس میں احتیاط اور اضطراب ہو۔ تو یہاں پہ میننگ کیا ہے؟ تم سب مجھ سے ڈرو، اور میں نے آپ کو بتا دیا کہ اس خوف کو کہتے ہیں جس میں کیا ہے؟ پرہیز اور بچاؤ بھی ہو، احتیاط بھی ہو، پرہیز اور بچاؤ بھی ہو، ٹھیک ہے جی۔ اب انشاءاللہ آگے پڑھتے ہیں۔ اب میں نے آپ کو انالیسس بتا دیا اس آیت کے مشکل الفاظ کا، اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں پر توحید اور نبوت کو خاص طور پر ڈسکرائب کیا ہے اس آیا میں، اور ان کی تائید میں اپنی تمام نعمتیں جو بھی بلیسنگز ہیں ان کو ذکر کرنے کے بعد بنی اسرائیل کو اپنی جو خاص نعمتیں ہیں نا وہ بھی یاد دلائیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کو متوجہ کیا ہے اور کہا ہے کہ کیا میں نہیں ہوں جو تمہیں نعمتیں عطا کرنے والا ہوں؟ میں نے تمہاری بہتری اور بھلائی ہمیشہ پیش نظر رکھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیشہ ان کی بیٹرمنٹ سوچی اور ہمیشہ ان کی بھلائی کے چیزوں کو
جو ہے ذہن میں رکھا، مد نظر رکھا، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان چیزوں کو بادر کیا خاص طور پر اس قوم کے لیے، اور ان کو اب ایڈریس کیا جا رہا ہے کہ اب میں نے تمہارے دین کی اصلاح کے لیے جس کو حوادث زمانہ، مطلب زمانے میں جو بھی کچھ حادثات آتے رہے ہیں، لوگوں کی افراط و تفریط نے الٹ پلٹ کر دیا، تمہارے دین کی اصلاح کے لیے جس کو حوادث زمانہ میں لوگوں کی افراط و تفریط نے الٹ پلٹ کر دیا ہے، قرآن کریم اور نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھیجا ہے۔ تو میری ان مہربانیوں اور عنایتوں کا کچھ تو خیال کرو جو وقتاً فوقتاً میں نے تم پر کی ہیں۔ تم کیا کرو؟ تم میرے عہد کو پورا کرو جو تم نے مجھ سے کیا تھا کہ ہم تیری اطاعت کریں گے اور تیرے پیغمبروں کا کہا مانیں گے۔ اور پھر ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور دیگر انبیاء علیہ السلام کے ذریعے اس عہد کی تجدید بھی کی۔ میں بھی اپنے عہد کو پورا کروں گا کہ دنیا میں تمہاری عزت و آبرو اور شوکت و سلطنت تمہیں لوٹا دوں گا، تمہارے اوپر سے تمہارے دین کے سخت احکام ہٹا کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے تمہیں ایک آسان دین دوں گا اور آخرت میں تمہیں جنت عطا کر دوں گا۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا خطاب ہے بنی اسرائیل کے لوگوں سے جو کہ مدینہ اور اس کے گرد و نواح میں آباد تھے۔ اس خطاب میں بعد میں آنے والے اسرائیلی بھی شامل، اور یا بنی اسرائیل جو یہاں پہ تذکرہ کیا گیا تو اسرائیل کا مطلب ہے عبداللہ، یعنی اللہ کا بندہ۔ اسرائیل جیسے کہ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا، اور یہود کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے تھے، ان سے بنی اسرائیل کے 12 قبیلے وجود میں آئے، اور بنی اسرائیل جو ہے وہ کنعان میں آباد۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے سیدنا یوسف علیہ السلام کے مصر پہنچنے کے بعد ان کے اہل خاندان وہاں پہنچے۔ بنی اسرائیل جو ہے وہ کثیر تعداد میں ان کے اندر جو ہے وہ ان میں نبی آئے، مثلا سیدنا یوسف علیہ السلام، سیدنا یحییٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اسی طرح حضرت زکریا علیہ السلام۔ اور بنی اسرائیل میں تورات، زبور اور انجیل 3 کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پر نازل کی گئیں، اور مدینہ میں ان کے گزشتہ علم و فضل کی بنا پر ان کی دھاک بیٹھ، ٹھیک ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس قوم پر بے انتہا احسانات کیے تھے۔ آپ پلیز کہیے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ان کے اوپر بے پناہ احسانات کیے تھے۔ اسی وجہ سے خاص طور پر اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پر جو ہے اذکروا نعمتی جیسے اسلوب میں بات کر رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کو یاد کرنے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالیٰ یہاں پہ کیا کہہ رہے ہیں کہ نعمتوں کا اعتراف کرنا، زبان سے ان کی تعریف کرنا، اور جوارح کے ذریعے مطلب ہمارے جسم کے جو اعضاء ہوتے ہیں وہ باقاعدہ بتا رہے ہوں کہ ہم ان نعمتوں کو اکنالج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان نعمتوں کو ایسی جگہ استعمال کرنا جنہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ پسند کرتا ہے اور راضی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یعقوب علیہ السلام کا تذکرہ کر کے ان کی اولاد یعنی یہود کو نیکی کی رغبت دلانی چاہیے ہے کہ اے اللہ کے نیک بندے، یعقوب علیہ السلام کے بیٹو، اپنے باپ کی مانند نیک بنو، ٹھیک ہے جی، یہ خاص طور پر۔ اور جو عہد کی بات کی گئی کہ تورات کے احکامات کی پابندی کرو، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تم پر جو آخری نبی ہیں ان پر ایمان لاؤ اور اس عہد کو پورا کرو جو اللہ تعالیٰ نے ان سے لیا ہے کہ وہ اس پر اور اس کے رسولوں پر ایمان لائیں گے اور اس کی شریعت کو قائم کریں گے۔ اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے مزید فرمایا ان کو، جو کہ ہم یہاں پہ دیکھ کر آ چکے ہیں، کہ میں آخرت میں تمہیں جنتیں عطا کروں گا جن کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور اس کے بعد تم میں سے جس نے کفر کیا تو یقیناً وہ سیدھی راہ سے بھٹک جائے گا۔ تو بنی اسرائیل سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے عہد لیا تھا کہ میں نے جو ہدایات دی ہیں ان کو مضبوطی سے تھام لو اور انہیں یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی زبانی بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ میں بنی اسرائیل میں ایک نبی امی بھیجوں گا، جو تم میں سے اس کی اتباع کرے گا تو میں اس کے گناہ معاف کر دوں گا اور اسے جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو ابھی یہی ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ تم لوگ جو ہے اگر یہ جو وعدے کیے ہیں ان پہ پورا اترو گے تو پھر کیا ہے کہ تمہیں آخرت میں بھی جنتیں عطا کروں گا۔ اور وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ کی جہاں تک بات ہے کہ صرف مجھ سے ہی تم ڈرتے رہو، میرے غیر سے نہیں ڈرو۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو اسباب اختیار کرنے کا حکم دیا، اور یعنی اس اکیلے پر سے خوف کھاؤ نہیں اور ڈرو نہیں، کیا کرو سیدھا سیدھا اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے احکامات کو جو ہے بجا لاؤ، پھر تم لوگوں پہ کسی چیز کا کوئی ڈر نہیں ہوگا۔